الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز بلند پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات اور خصوصاً میرے ہم مکتب ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے درجے اور ان کی فضیلتوں کا بیان کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے ہر نبی کو بھیجا، بڑی شان سے بھیجا، ہر نبی کو فضیلت عطا فرما کر بھیجا، ہر نبی کو کمالات کے ساتھ بھیجا۔ نبی آئے بڑی فضیلتوں کے ساتھ آئے، لیکن سلطان العارفین عارف باللہ علامہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا صوفیاء کے اندر ایک نام ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر صدیقیت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انبیاء کا مقام شروع ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس جگہ پر عام مومنین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر اولیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر شہیدین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر صدیقین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پر نبیوں کے مقام ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے رسولوں کے مقام شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پر رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ بھیجا، انبیاء آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اے میرے ملائکہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ذرا غور کیجئے، فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، روئے زمین پر صرف ایک انسان ایسے ہیں آدم علیہ السلام کہ جن کو سجدہ کیا گیا، اس کے علاوہ کسی انسان کا دوسرے انسان کو یہ حکم نہیں کہ وہ سجدہ کرے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے لوگوں، اے ایمان والو، میں اللہ اور اس کے فرشتے، میرے فرشتے اللہ کے محبوب پر، اپنے محبوب پر ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ فرمایا میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ اب آدم علیہ السلام، غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ پوری کائنات کے اندر اس ٹائم ایک بار ہوا تھا، اب قیامت تک کوئی کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال پر
اللہ نے اپنے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی. فرمایا کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب پر درود و سلام کو بھیج رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے مومنین اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کی قطرے بھیجتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات بلا کر آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کا معائنہ کرا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے آ کر کہا کہ اے ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے. آپ نے اس بھیڑیے کو بلا کر بھیڑیے سے خطاب کیا، بھیڑیے کو کہا کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ تو بھیڑیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام کر رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہو کر بھیڑیے سے کلام کر رہے ہیں. اللہ نے میرے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے. خصائص الکبریٰ کے اندر، بہت ہی مستند کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھیڑیے نے، جانوروں نے حضور کی اطاعت بھی کی ہے، حضور کو سجدہ بھی کیا. سبحان اللہ. پھر حسن کی بات آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، اور ایسا حسن کہ مصر کی عورتیں، مصر کی جو عورتیں ہیں، اور خصوصاً جو مصر کے بادشاہ زلیخا کی بیوی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر دیوانی ہو گئی. شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سبحان اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آقا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، ایسا حسن کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، انگلیوں کو کاٹنے پر مجبور ہو گئی. اے آقا، اے مدینے کے تاجدار، اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے. میرے آقا، تیرے نام کے اوپر جب تیرے دیوانے، جب تیرے ناموس کی باری آتی ہے تو تیرے حسن کی وجہ سے اپنے سر قربان کرنے کو تیار ہو. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا. ذرا غور کیجئے، ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چاند تارے پیدا کیے، سورج کو پیدا کیا. چاند تارے رات کو روشنی دیتے ہیں، سورج دن کو روشنی دیتا ہے. اب چاند تاروں کی روشنی سورج کی روشنی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ذرا اونچا بولیے. نہیں. چاند تاروں کی روشنی سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طرح تمام نبیوں کے فضائل، خصائص، کمالات، معجزات اکٹھا کر دیے جائیں تو آمنہ کے لال کے ساتھ مقابلہ. پھر شاعر کہتا ہے کہ نور فطرت کا اوج کمال آپ ہیں، پیکر شیریں مکار آپ ہیں، حسن کونین ہے مستفید آپ سے، تاجدار حریم جمال آپ ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ حیدری. یا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ہر نبی کو بڑی شان عطا فرمائی. اگر میں ہر نبی کا اس طریقے سے ذکر کروں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جو وہ جس راستے سے گزرتے تھے نا، اب راستے میں جا رہے ہیں، 7 پہاڑ ہیں، تو یا داؤد علیہ السلام کی وجہ سے پہاڑ پستی پڑ رہے ہیں. جب داؤد علیہ السلام کو یہ شان عطا ہوئی ہے تو اب آئیے میرے آقا کی شان کیا ہے. حضور علیہ السلام آپ کے اپنے ہاتھوں میں کنکروں نے بھی تسبیح پڑھی ہے. میرے آقا نے دوسرے کے ہاتھوں میں بھی پتھروں سے تسبیح پڑھا دی. سبحان اللہ. آپ نے پتھروں سے کلمہ پڑھانا شروع کر دیا. وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ بگیاں کو گلہ کرا جانتا ہے، وہ انبولیاں کو بلا جانتا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ نے ہر نبی کو شان عطا فرمائی. یہ وہ فضیلت، خصائص، کمالات ہیں کہ جو اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی عطا فرمائے، اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے. لیکن اور اس سے ہٹ کر بہت سی فضائل، خصائص ایسے بھی ہیں
جو صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا کو عطا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ اس میں سے صرف 3 وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ ہیں بھی ختم نبوت سے ریلیٹڈ، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک انبیاء آئے، وہ تعلیم لے کر آئے۔ استاد آتا ہے، پڑھانے کے لیے آتا ہے، تعلیم دینے کے لیے آتا ہے، وہ تعلیم لے کر آتا ہے، تب وہ آگے آ کر طلباء کو پڑھاتا ہے، اسٹوڈنٹ کو تعلیم دیتا ہے۔ اور انبیاء آئے، تعلیم لے کر آئے، لیکن ان انبیاء کی تعلیم ختم ہو گئی، تعریف ہو گئی، مٹ گئی۔ اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے حضور کو بھیجا، قرآن کے ساتھ بھیجا۔ اب نہ قرآن ختم ہوا ہے، حضور کے دور سے لے کر آج تک نہیں، بلکہ قیامت تک قرآن مٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ رب کائنات خود فرماتا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اے لوگوں، اس قرآن کے محافظ ہم ہیں، اس شریعتوں کے محافظ ہم ہیں، محبوب تیری شریعتوں کے محافظ ہم ہیں، کوئی قیامت تک مائی کا لال میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر انبیاء آئے، اللہ نے انبیاء کو بڑی فضائل اور خصائص کے ساتھ بھیجا۔ انبیاء آئے، ان کی نبوت موجود، لیکن ان کی جو تعلیم وہ لے کر آئے تھے وہ اس زمانے کے مطابق نہیں رہی، بلکہ اب جو دور آ گیا ہے یہ دور جدید ہے، اب نئی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ حضور آئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب، ہم نے تمہیں وہ دین عطا فرمایا ہے جو ہر شعبے کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر حالات کے لیے، ہر تقاضے کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا محبوب لوگوں سے فرما دی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ انبیاء آئے، ان کی نبوت ختم ہو گئی، پھر دوسرا نبی آ گیا، تیسرا نبی آ گیا۔ اسی طریقے سے مثال دیتا ہوں کہ ایک نبی آیا ایک علاقے کے لیے، اب دوسرے علاقے کے لیے نبی کی ضرورت ہے، لیکن جب حضور آئے تو کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضور نے فرمایا لوگوں، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میری مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تاروں سے کہہ دو کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا